وہ یہاں کب آیا تھا؟ جلال نے صوبراج کے ایک نوکر سے قہربار آواز میں پوچھا۔ صاحب ہمیں نہیں پتا، اس نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے کھکیا کر کہا۔ میں تو شروع سے آپ سے کہہ رہا تھا کہ راج صاحب ایئرپورٹ سے گھر کی طرف نہیں آئے، ہم سب کل سے ان کا انتظار کر رہے تھے، پتہ نہیں وہ کب اور کہاں سے اندر پہنچ گئے۔ جلال نے غصے میں اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کیا اور وہ چیخ مار کر لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا۔ میں ترہم امیز نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ میرے ساتھ آؤ، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا اور وہ راج محل کے دوسرے نوکروں کو غسیلی نظروں سے گھورتا ہوا میرے ساتھ ہو لیا۔ فضا میں لمحہ بلمحہ پیٹرول کی بو بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ پہلے سے پھیلائے ہوئے پیٹرول کی تیز بو کا نتیجہ تھا یا صوبراج بقیہ حویلی میں مزید پیٹرول چھڑک رہا تھا۔ تم بلا وجہ ان ملازموں پر اپنا وقت برباد کر رہے ہو، یہ واقعی بے خبر ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کسی خفیہ اور زمین دوست راستے سے اندر پہنچا ہوگا۔ وہ دونوں زخمی ہیں، انہیں آرام کی ضرورت تھی، وہ مجبور ہو کر خاموشی سے یہاں آئے ہیں۔ مجھے اول خان سے تمہاری رات کی کارگزاری کا علم ہو چکا ہے۔ دیر ہو جانے کی وجہ سے یہ خبر اخباروں کی زینت نہیں بن سکی، لیکن بات ہر طرف پھیل چکی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ مراد ختم ہو جانے کے ساتھ صوبراج کا بھرم توڑنا بھی ضروری ہو گیا ہے۔ صبح 7 بجے سنیل اور صوبراج کی گرفتاری کے وارنٹ مجھے مل گئے تھے۔ وہ چونکنے انداز میں اپنے گردوش پیش میں نظریں دوڑاتے ہوئے بتانے لگا۔ مجھے رائے کے برابر بھی شبہ نہیں تھا کہ وہ راج محل میں آ چکا ہوگا۔ میں چند گاڑیوں میں اپنے اسٹاف کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے یہاں پہنچا ہوں۔ میری کل نفری یہی ہے جو ہاتھے میں تمہیں میرے آس پاس نظر آ رہی ہے، لیکن تم تو اسے دھمکی دے رہے تھے کہ اس وقت پورا راج محل محاصرے کی حالت میں ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر حیرت سے پوچھا، اس کی یہاں موجودگی کے انکشاف کے بعد اس حکمت عملی کا اپنانا ضروری ہو گیا تھا، ورنہ بات کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دھمکی نے اس کا حوصلہ ضرور توڑ دیا ہوگا۔ صورتحال بہت گھمبیر ہے، میں نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ وہ اپنے نوکروں کی نظروں سے بچ کر گھر میں چھپا ہوا تھا، تو یکایک یہ محاذرائی کی صورت کیسے پیدا ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ ہم سے ایک بہت باریک تکنیکی غلطی ہو گئی۔ وہ دھیرے سے بولا، ایسے معاملات میں یہی ہوتا ہے کہ بر وقت کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، سب کچھ واضح ہوتا ہے تو پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ مجھے یہ بات پہلے یاد آ گئی ہوتی تو ہم آسانی سے ان دونوں کو پکڑ سکتے تھے، پتہ تو چلے کہ وہ تکنیکی غلطی کیا تھی۔ میں نے کہا، میں نے کل دن بھر راج محل کی نگرانی کی تھی، اور شاید میں نے تمہیں بتایا کہ کل دن بھر راج محل کا پھاٹک اور دروازہ بند رہا، چڑیا کا بچہ بھی اندر گیا نہ باہر آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر والوں کو سانپ سونگھ گیا ہو اور وہ اپنی چار دیواری میں محصور ہو کر بیٹھ گئے ہوں۔ خواہ یہ بات تم نے بتائی تھی، میں نے سر ہلا کر جلدی سے اقرار کیا۔ میں اس کی زبان سے اگلی بات سننے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے گاڑیاں باہر چھوڑ کر خاموشی سے اندر داخل ہونے کی بجائے گاڑیوں میں سوار ہو کر پورے تمطراق سے راج محل میں گھسنے کا فیصلہ کیا تھا، تاکہ یہاں کے مکینوں کے حوصلے توڑ کر انہیں ہراساں کیا جا سکے۔ سرکاری نمبروں والی گاڑیوں کے سامنے گارڈز پہ بس تھے، انہوں نے ہماری پھاٹک کھول دیا، اور شاید یہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ پھاٹک کھلتے ہی صوبراج کو کسی نہ کسی طرح مشتبہ افراد کی آمد کی اطلاع مل گئی۔ ہمارے رکتے ہی اس نے میگا فون پر للکارنا شروع کر دیا۔ اسی کے ساتھ فضا میں پیٹرول کی بو پھیلنے لگی۔ اس نے کچھ دیر بعد انکشاف کیا کہ وہ اپنے اہم کمروں میں پیٹرول چھڑک چکا ہے، کسی نے زبردستی اندر گھسنے کی کوشش کی تو وہ آگ لگا دے گا، یہی ہوا ہوگا۔ شاید پھاٹک سے منسلک کوئی سوئچ اس کے کمرے میں کوئی بلب یا گھنٹی وغیرہ آن کر دیتا ہوگا، جس سے اسے پتہ چل گیا کہ اس کی اجازت کے بغیر پھاٹک کھولا گیا ہے۔ شاید ویرا نے بتایا تھا کہ راج محل میں اندر والوں کی اجازت کے بغیر پھاٹک نہیں کھولا جاتا۔ اتنی باریک سی بات تھی کہ پہلے سے اس طرف دھیان جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ غلطی ہوگی، اب اس پر سرکبانہ بے سود ہے۔ بات تل گئی ہے، وہ عمارت کو ضرور آگ لگائے گا تاکہ اندر کے ریکارڈ سے اس کے خلاف کوئی ثبوت کسی کے ہاتھ نہ سکے۔ میں نے تفکر آمیز لہجے میں کہا، آگ لگانے سے پہلے وہ کچھ اہم دستاویزات یا نقدی وغیرہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے نکل رہا ہوگا۔ مجھے یہ اندازہ بھی ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اندر گھسنا اپنی جان پر کھیلنے کے مترادف ہوگا۔ پیٹرول کی تیز بو بتا رہی ہے کہ اندر اس آتش گیر سیال کا خاصا ذخیرہ موجود تھا۔ آگ کی تباہ کاری کو قابو میں رکھنے کے لیے کم از کم فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو ضرور طلب کر لینا چاہیے۔ آگ لگاتے ہی وہ فرار کی راہ اختیار کرے گا۔ میں فون کر چکا ہوں، مقامی فائر اسٹیشن کی ایک گاڑی کا انجن کھلا ہوا ہے، دوسری خراب ہے، اب کہیں اور سے گاڑیاں آ رہی ہوں گی۔ میں حیران ہوں کہ اس نے آتشی اسلحہ کیوں استعمال نہیں کیا۔ وہ بہت چالاک ہے، فائرنگ سے وہ 2 آدمی اتنی بڑی عمارت کا دفاع نہیں کر سکتے تھے، کہیں نہ کہیں سے میرے آدمی اندر گھسنے میں کامیاب ہو جاتے۔ اس نے پہلے سے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ہولناک آتش زنی کا ہوا کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا بھی اس نے شیطانی دماغ پایا ہے۔ وہ اس وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو اسے دوبارہ پکڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے دھمکیوں کے آغاز میں اپنے نوکروں کو عمارت سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ آگ میں جل مرنے کی دہشت سے وہ سب ایک دوسرے پر گرتے پڑتے باہر نکل آئے۔ تم خاموش کیوں ہو؟ اچانک میگا فون پر صوبراج کی بھاری اور وحشت زدہ آواز گونجی۔
तुम्हारी खामोशी से मुझे किसी साजिश की बू आ रही है। ये याद रखना कि मुझे अपनी छत के नीचे कहीं कोई साया भी नजर आया तो मैं अपने हाथों से अपने घर को फूंक दूंगा। फिजा में दूर से फायर इंजनों के दिल उड़ा देने वाले सायरनों की आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजें बतदरीज बुलंद और वाज़ेह होती जा रही थी। तुम जो चाहो कर लो, अब तबाही तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। मर्द के बच्चे हो तो राजमहल की चिता से बाहर आकर मुकाबला करो, तुम्हें कानून की कुव्वत का अंदाजा हो जाएगा। फिजा में उसका शैतानी कहका गूंजा। फिर उसने कहा, तुम बारूद के ढेर को घेरे खड़े हो, गोली चलते ही हर तरफ आग फैल जाएगी और इसमें तुम सब जल जाओगे। वो बस लम्हा भर के लिए खामोश हुआ था, फिर जहरीली आवाज में बोलने लगा, तुम मुतअस्सिब और कमीने लोग हो। अपने कनूती मुआशरे में एक हिंदू को फलते फूलते नहीं देख सकते। मैं तुम्हारी आंखों से ओझल हूं, लेकिन तुमको देख रहा हूं। तुम्हारी सरकारी गाड़ियां बता रही हैं कि तुम मुझसे वो इज्जत और एजाज छीन चुके हो जो मैंने अपनी दिन रात की मेहनत से हासिल किया था। तुम जैसे बदमाश और गद्दार का कोई दीन धर्म नहीं होता। तुम हिंदू हो ना मुसलमान। अपनी बेगुनाही के दावेदार हो तो खुली अदालत का सामना करने से क्यों डर रहे हो? सामने क्यों नहीं आते? इन दोनों के दरमियान मेगाफोन पर बातें होती रहीं। इस असना में नहायत खामोशी और तेज रफ्तारी से पुलिस वालों की बावर्दी मुसल्ला नफरी से भरी हुई 2 मोबाइल तनतनाती हुई राजमहल के अहाते में घुस आईं। दोनों गाड़ियों से चाकू चौबंद सिपाही उतरकर हर तरफ फैलने लगे। इनकी सरबराही एक सब इंस्पेक्टर कर रहा था। जलाल अपने महकमे का सीनियर अफसर था। इसे इन मामलात में दखल अंदाज होने की जरूरत नहीं थी। शायद उसने किसी मरहले पर पुलिस स्टेशन फोन करके अपना फर्ज पूरा कर दिया था। सब इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी से उतरते ही आईबी के वफाकी एहलकारों को सल्यूट करता हुआ आगे निकल आया। शायद उसने इनमें से किसी को पहचान लिया था। जलाल के मातहतों ने सब इंस्पेक्टर के साथ मुख्तसर सी रस्मी बातें और मुज़ाकरात किए। सूरत-ए-हाल से वाकिफ होते ही सब इंस्पेक्टर ने अपने अमले को हदायत दी और पुलिस वाले तकरीबन दौड़ते हुए इस अहाते से निकलते चले गए। मेरे लिए अंदाजा करना दुश्वार नहीं था कि पुलिस वालों की इजाफी नफरी आ जाने के बाद आईबी वाले अमली तौर पर राजमहल का मुहासरा करने का फैसला कर चुके थे। जब से मैंने राजमहल की हदूद में कदम रखा था, मैंने सोबराय की जुबान से एक बार भी ये धमकी नहीं सुनी थी कि वो मुआशरे का एक मरात याफ्ता शहरी था और किसी भी मुरव्वज कानून के तहत इस पर हाथ नहीं डाला जा सकता था। इस नुक्ते पर गौर करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि वह अखबारात के जरिए मरात की सल्बी से आगाह हो चुका था। उसकी रही सही खुश फहमी सरकारी गाड़ियों और फिर पुलिस मोबाइल्स की आमद ने दूर कर दी थी। इसके घर की हिफाजत पर मामूर पुलिस वाले भी अपने पेटी बंद भाइयों के साथ मिलकर राजमहल का बैरूनी मुहासरा करने के लिए बाहर जा चुके थे। फिर सायरन बजाते हुए 2 फायर इंजन भी वहां आ गए। राजमहल का अहाता इतना वसी था कि इतनी गाड़ियों की आमद के बावजूद वहां जगह की किल्लत का कोई मसला पैदा नहीं हुआ था। सुर्ख रंग के दमकते हुए फायर इंजनों पर सवार होकर शहर भर की मसीहाई करने वाले फायरमैन आम तौर पर पुरकसीब धुएं के बादल या आग के भड़कते हुए शोले देखकर अपनी मंजिल का तयन करते हैं। राजमहल में आतिशज़नी की तैयारियां मुकम्मल थीं, लेकिन इनमें से कोई अलामत मौजूद नहीं थी। मुझे खुशी हुई कि फायर ब्रिगेड का अमला इसके बावजूद सही मकाम पर पहुंच गया था। इन लोगों ने आते ही फायर प्रूफ कैनवस के लंबे लंबे सफेद पाइप खोलकर तेजी से फर्श पर फैलाने शुरू कर दिए थे। वो समा बहुत वहशतनाक और खौफ आवर था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस लड़ाई के किसी मरहले पर सोबराज अपने घर को अपने हाथों से आग लगा देगा। सोबराज, हमाकत मत करो। राजमहल में भड़कने वाली आग में तुम्हारे बिस्तर असासे जलकर राख हो जाएंगे। जलाल मुस्तरिबाना आवाज में बेबसी के साथ उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। जज्बाती और अहमकाना फैसला मत करो, यह आग तुम्हारे खानदान को तबाह बर्बाद कर देगी। सब मिलकर तुम्हें कोसेंगे कि तुमने इनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। मैं अपना सब कुछ फूंक कर तुम्हारा मुकाबला करूंगा। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। इस बार सोबराज की आवाज कदरे भराई हुई थी। मैंने समझ लिया कि फैसला कुन घड़ी आ गई थी। चंद सानियों के लिए फिजा पर गहरा सकूत तारी रहा। जो बात मैंने समझ ली थी वो दूसरों की समझ में भी आ गई थी। अहाते में मौजूद हर शख्स दम बखुद था और कुछ होने का इंतजार कर रहा था। वो चंद आसाब शिकन लम्हे धीरे धीरे गुजरने लगे। शायद वो अपने लिए कोई महफूज जगह तलाश कर रहा था जहां से वो अपने घर को आग लगा सके। अचानक भग की एक घुटी घुटी और हौलनाक आवाज के साथ राजमहल की खिड़कियों और दरवाजों से आतिशी शोले बड़े नागों की लहराती हुई जिंदा जुबानों की तरह बाहर लपक पड़े थे। तेज आवाजों के साथ आग बहुत तेजी के साथ फैल रही थी। आग बुझाने वाली गाड़ियों के पंप चल पड़े और बल खाए हुए पाइपों से पानी की मोटी तारें जलती हुई इमारत पर पड़ने लगी। वो आग इतनी शदीद थी कि उसकी तपश में हमारे लिए अहाते में ठहरना दुश्वार हो गया था। देखते ही देखते अहाता खाली हो गया। बस आग बुझाने वाला अमला बेबसी के साथ इस खौफनाक आग से लड़ रहा था।
کھڑکیوں وغیرہ سے شعلے گزوں دور تک لپک رہے تھے۔ پھر ان شعلوں کے ساتھ ہمارے سے کثیر دھوئیں کے گہرے بادل بھی امڑنے لگے۔ پانی کی موٹی موٹی اور تیز دھاریں پڑنے کے باوجود آگ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آئی بی والوں نے اپنی گاڑیاں باہر نکالی، پولیس والوں نے اپنی موبائلز بچانے میں تیزی دکھائی۔ میری گاڑی جلال کے ایک آدمی نے باہر نکال لی۔ صوبراج کی کئی نئی نویلی اور بیش قیمت گاڑیاں جہاں تھیں وہیں کھڑی رہیں۔ ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ گاڑیاں جلتی ہوئی ہمارے سے اتنے قریب تھیں کہ کسی بھی لمحے شعلوں کی لپیٹ میں آ سکتی تھی۔ ان میں آگ لگنے کے بعد پیٹرول کی ٹنکیاں بموں کی طرح دھماکوں سے پھٹتیں اور پھر ہر طرف آگ ہی آگ پھیل جاتی۔ آؤ، جلال نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر اداسی سے کہا، اب یہاں کچھ نہیں رہا۔ میں نے مایوسی اور بے بسی سے جلتے ہوئے راج محل کی عمارت کی طرف دیکھا اور بوجھل قدموں سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ راج محل ایک عمارت نہیں، پوری ایک کہانی تھی۔ صوبراج نے اپنی زندگی کے قیمتی سالوں میں نہ جانے کیسی کیسی ریاکاریاں اور غداریاں کر کے بڑے ارمانوں کے ساتھ راج محل بنوایا تھا، پھر اس کے ایک ایک گوشے کی آرائش کی تھی۔ اس نے اپنے جوڑ توڑ اور شوبدہ بازی سے ایک مقام حاصل کیا تھا، لیکن راج محل کے حوالے سے بھی اس کی ایک خاص شہرت تھی۔ اس گھر سے نہ جانے کتنے خاندانوں کے چولہے چل رہے تھے۔ اسے نہ جانے کیا سوجی تھی کہ اس نے پل بھر میں برسوں کی اس محنت کو آگ لگا کر برباد کر دیا تھا۔ میرے لیے صوبراج کا وہ قدم بہت حیرت ناک ثابت ہوا تھا۔ مجھے کچھ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ 24 گھنٹوں سے بھی کم مدت میں اپنے اوپر ہونے والے 2 ناکام حملوں میں اس نے موت کو بہت قریب سے دیکھ لیا تھا، جس کے نتیجے میں اس پر شدید ترین مایوسی کا دورہ پڑا اور اس نے اسی کیفیت میں اپنا سب کچھ پھونک کر رکھ دیا تھا۔ راج محل سے آگ اور دھوئیں کے کثیف مرغولے بلند ہونے کے بعد قرب و جوار سے بہت سے تماشائی وہاں آنا شروع ہو گئے تھے۔ سب کی حسرت زدہ نظریں ان برہم شعلوں پر جمی ہوئی تھیں جو تیزی سے سب کچھ چاٹتے جا رہے تھے۔ جلال نے راستے میں رک کر اپنے ایک آدمی سے مختصر سی گفتگو کی اور دوبارہ میرے ساتھ آ ملا۔ جب تک صوبراج اپنے گھر میں موجود تھا، ہم سب اسے گھیر کر پکڑنے کی فکر میں لگے ہوئے تھے۔ کچھ نہ کرنے کے باوجود ہر شخص اپنی جگہ پر مصروف تھا، لیکن وہاں آگ لگنے کے بعد یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سارے کام یکلخت ختم ہو گئے ہوں۔ میں نے جلال اور صوبراج کے درمیان ہونے والی گفتگو کا خاصا حصہ اپنے کانوں سے سنا تھا اور مجھے اس بارے میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ صوبراج نے اپنے محفوظ فرار کے متعلق کوئی بے بنیاد دعویٰ نہیں کیا تھا۔ وہ زخمی حالت میں جس رازداری کے ساتھ اپنے گھر پہنچا تھا، اسی رازداری کے ساتھ وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں کہیں سے کوئی امید افزا خبر کی آمد کی توقع محسوس تھی۔ راج محل کے محاصرے کے لیے جانے والے پولیس والے اس کی راہ روک سکتے تھے، نہ اس کی گرد پا سکتے تھے۔ وہ ان کے قدموں کے نیچے بنی ہوئی کسی سرنگ سے نکل کر دور کسی محفوظ علاقے کی طرف چلا گیا ہوگا۔ جلال نے کسی سرکاری گاڑی میں سفر کرنے کے بجائے میرے ساتھ سفر کرنے کو ترجیح دی۔ میں نے انجن اسٹارٹ کر کے دھیمی رفتار سے تماشائیوں کی بھیڑ میں سے گاڑی گزاری اور تیزی سے گلشن اقبال کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ دن کا وقت تھا، اس سے دور سے راج محل کے شعلے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ایک موڑ گھومتے ہوئے میں نے اس حویلی پر 4 رنگ کے محب بادل چھائے ہوئے دیکھے جن میں لمحہ و لمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں ابھی تک پریشان ہوں کہ صوبراج کب اور کیسے راج محل میں پہنچ گیا۔ کچھ دیر کے بعد جلال نے مایوسانہ آواز میں سکوت توڑا۔ بینکاک سے اس کی واپسی کے بعد کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ میری اس سے فون پر بات ضرور ہوئی مگر وہ مسلسل رپوش ہے۔ میں بھی سنیل کی بیوی سے مل کر راج محل کی طرف آیا تھا۔ اوہ، وہ میری بات کاٹ کر حیرت سے بولا، رات کو تم نے اس کے گھر کے باہر نک کے 2 آدمیوں سے مقابلہ کیا اور آج اس سے مل بھی آئے؟ اسے بتایا کہ دونوں بری طرح زخمی تھے۔ سنیل کو 3 گولیاں لگی تھیں۔ صوبراج خون میں ڈوبا ہوا تھا، نکاح سے اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ یہ تفصیلات پہلی مرتبہ سامنے آئی ہیں۔ وہ اتنے برے حال میں ہیں تو ان دونوں کو اب مر ہی جانا چاہیے۔ جلال کی دلی آرزو اس کی زبان پر آ گئی۔ شیبہ نے خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ دونوں آرام کرنے کے غرض سے راج محل گئے ہوں گے۔ میں اس کے تھیوڑے پر غور کرتا ہوا راج محل کی طرف چل پڑا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کھلے بندوں ادھر کا رخ نہیں کر سکیں گے۔ پھر مجھے کسی خفیہ راستے کا خیال آیا تھا اور وہی درست ثابت ہوا۔ کیا شیبہ سنیل کی بیوی کا نام ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس چکر میں بظاہر شیبہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ سنیل نے اس کے حسن و شباب کو اپنی ترقی کا زینہ بنایا ہوا تھا۔ صوبراج کے لیے وہ استنجے کے ڈھیلے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اس کی طبیعت اپنے رنگ پر اتر آتی تھی تو وہ عیاشی کے لیے شیبہ کو اپنے عشرت قدے پر بلوا لیتا تھا اور اس کے ساتھ کچھ رنگین وقت گزارنے کے بعد اس کی مٹھی گرم کر کے اسے واپس بھیج دیتا تھا۔ لیکن جلال کے لیے اس کا ذکر بہت اہم ثابت ہوا۔ صوبراج کی حالت اور کیفیت کے بارے میں وہ اکلوتی گواہ تھی۔ اس نے قاتلانہ حملے کے بعد ان دونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، چھپ کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کی تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ میری باتوں میں آ گئی تھی۔ جلال مجھ سے کرید کر شیبہ کے بارے میں سوالات کرتا رہا۔ اس تذکرے کے بعد اس کی مایوسی یکا دور ہو گئی تھی۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں اس کے سامنے بلا کم اوقات دہراتا چلا گیا۔
گفتگو آگے بڑھنے کے ساتھ جلال کی دلچسپی بتدریج بڑھتی جا رہی تھی۔ انہی باتوں میں ہم گھر پہنچ گئے۔ میں نے جلال کو مدد دینے کے خیال سے وہ باتیں بھی اس کے سامنے تو رہا تھیں جن کا تعلق صرف میری اور شیبہ کی ذات سے تھا۔ گھر پر اول خان بھی موجود تھا۔ وہ فون پر ویرا سے یہ خبر سننے کے بعد مضطرب ہو گیا تھا کہ اسے بات کرنے کے بعد میں اکیلا سنیل کی بیوی سے ملنے چلا گیا تھا۔ وہ بے چین ہو کر سیدھا ہمارے گھر دوڑا چلا آیا تھا۔ تم نے غلطی کی، تم کو اکیلے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، اول خان نے مجھ سے رسمی علیگ سلیکٹ کرنے کے بعد ہلکے سے فہمائشی لہجے میں کہا۔ اکیلا ہونے کی وجہ سے ڈینی نے اسے بہت سی باتیں کی ہیں، کوئی اور ساتھ ہوتا تو وہ عورت اتنی آسانی سے اس پر اعتماد نہ کرتی، بہت سی باتیں سرے سے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ڈینی نے اسے دانا بھی ڈال دیا ہے۔ جلال نے میری حمایت کی۔ اسے کیا دانا ڈال کر آئے ہو؟ ویرا نے پوچھا۔ پھر وہ غزالہ سے مخاطب ہوگی۔ تم سن رہی ہو کہ جلال کیا کہہ رہا ہے؟ میں ان لوگوں کے آپس کے مذاق میں دخل نہیں دیتی۔ غزالہ نے مسکرا کر بے پرواہی سے جواب دیا اور میرا دل خوش کر دیا۔ پھر شاید تمہیں دانا ڈالنے کا مطلب ہی معلوم نہیں ہے۔ ڈینی نے اس عورت کو ورگلانے کی کوشش کی ہے، ویرا نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ پہلے ہی بگڑی ہوئی ہے، سوبراج سے ملتی رہی ہے، اسے مزید کیا ورگلایا جا سکتا ہے؟ ویرا کی کوشش کے باوجود غزالہ کی مسکراہٹ میں کوئی فرق نہیں آ سکا۔ ویری گڈ، جلال نے غزالہ کے جواب کو سراہا۔ اچھی بیویاں اپنے شوہروں پر اسی طرح اعتماد کرتی ہیں، بات بات پر ان پر شبہ نہیں کرتی۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب بہک رہے ہیں۔ اول خان نے سب کو ٹوکا۔ سنیل کی بیوی سے ڈینی کی ملاقات کے معاملے پر گفتگو ہونی چاہیے۔ ضرور ہوگی، اس سے پہلے یہ سن لو کہ ہم دونوں ابھی راج محل سے آ رہے ہیں۔ سوبراج نے پیٹرول چھڑک کر پوری عمارت کو آگ لگا دی ہے۔ جلال نے اچانک دھماکہ کر دیا۔ سب کے ہونٹوں سے بے ساختہ مختلف تحیر زدہ آوازیں آزاد ہو گئیں۔ وہ اس قدر بڑی خبر تھی کہ کوئی فوری طور پر اس انکشاف پر یقین نہیں کر سکا۔ یہ کیسے ہوا؟ تم دونوں ایک وقت میں وہاں کیسے جمع ہو گئے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے گھر کو کیسے آگ لگا سکتا ہے؟ وہ اچانک راج محل میں کیسے پہنچ گیا؟ ان چاروں نے بیک وقت الگ الگ سوال کیے تھے۔ اپنی جگہ پر ہر سوال اہم اور جامع تھا۔ جلال کے ہونٹوں پر گہری اور آسودہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ چند منٹ کے لیے تم چاروں خاموشی اختیار کرو تو ہر بات سمجھ میں آ جائے گی، اس نے دھیرے سے کہا۔ راج محل سے ہٹنے کے بعد اس کا موڈ تیزی سے بحال ہوا تھا۔ جلال کے مطالبے پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور اس نے میری اور شیبہ کی ملاقات سے اپنی کہانی کی ابتدا کر دی۔ جو کچھ ہوا بالکل منطقی انداز میں ہوا ہے، کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ پوری بات سن لینے کے بعد اول خان نے سنجیدگی سے تبصرہ کیا۔ تم پھاٹک کھلوانے کی بجائے گاڑیاں باہر چھوڑ کر دروازے سے اندر جاتے، تبھی یہی نتیجہ برآمد ہوتا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ تمہیں یا راج محل کے کسی ملازم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سوبراج اندر پہنچ چکا ہے۔ تم کسی طرح بھی اندر جاتے، ملازموں سے پوچھ گچھ میں الجھے رہتے، بات بڑھتی تو سوبراج کو معاملے کا علم ہو جاتا اور قصہ پھر اسی موڑ پر پہنچ جاتا۔ ویرا نے اول خان کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ایسی صورت میں شاید وہ خاموشی سے نکل جاتا، راج محل کو آگ لگانے کی نوبت نہ آتی۔ جلال نے افسردگی سے جواب دیا۔ یہ موقع اسے تم نے بھی دیا تھا۔ جلال کی بات سن کر اول خان نے سمجھایا۔ وہ چاہتا تو خاموشی سے فرار ہو جاتا، اس نے تمہیں للکارنے میں پہل کر کے معاملہ بگاڑ دیا۔ وہ خاموش رہتا تو راج محل بھی بچ جاتا۔